ایسے نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں انا اعطینا کل کوثر پڑھنے والوں توجہ کے ساتھ سنو۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اپنی نمازوں کو خراب ہونے سے بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت کوئی زیادہ جلدی لگی ہوئی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے، جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورہ کوثر کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور ایک ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہات تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہو، یعنی حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ مکروہ تنزیہی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تعریف بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ تنزیہی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا کسی نے فجر کے 2 فرضوں میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر سورۃ کوثر کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 آیات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں آیات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، یعنی اس عمل سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز قابل تعریف نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں دہرانا نہیں چاہیے۔ یہ عمل لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو بآسانی پڑھی جا سکتی ہے اور اسے پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، جس کی وجہ سے ہم نماز سے جلدی فارغ ہو جائیں گے، جو کہ سراسر غلط اور غیر مناسب عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کی پسندیدہ نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کے پہلی دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی 3 سورتیں تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر سورتیں چھوٹی ہوں جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر اور سورہ نصر وغیرہ کی بہت کم آیات ہیں تو کم سے کم 3 یا پھر مکمل 1 سورت کی تلاوت کی جائے، اور اگر کوئی بڑی سورت ہو جو ایک ہی سورت 3 کے برابر ہو تو پھر 1 سورت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 سورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں صرف سورہ کوثر نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل کر پڑھنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سنت اور نوافل کی جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت، اشراق اور دوسرے نوافل کی نمازیں ہیں، مثلا صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر و خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی۔
تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت اور کباہت نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت دہرانے سے مکروہ کا کوئی شک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو مکروہ تنزیہی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی سورت کو دہرا رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے، تو چاہے مرد حضرات ہوں جو مساجد میں جا کر نماز ادا کرتی ہیں یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورہ کوثر آتی ہے تو 5 صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گئی 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر سکے۔ اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں، اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لیں، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی سورت دہرانے کی عادت ڈالیں گے، وہ سورۃ کوثر ہے یا سورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری سورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی سورت بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی سورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی سورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ بے دہانی طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح یا دوسرے کچھ ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے ایک ہی صورت کو بار بار دہرایا کریں۔ اسی طرح سے وہ جب بھی نوافل سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے، اور اس طرح سے اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورۃ اخلاص سے یا سورہ کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس سورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہو اور وہ اللہ کو پسند بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔